अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अहमदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुतिब अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुर्हुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كتب عليكم القتال وهو كره لكم अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर जिहाद को फ़र्ज़ किया गया है अगरचे इसको तुम नापसंद करो असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम बसा औक़ात किसी चीज़ को इंसान नापसंद कर रहा होता है लेकिन वह खैरुल लकुम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हारे लिए हो सकता है कि बेहतर हो व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम बसा औक़ात इंसान किसी चीज़ को अपने लिए अच्छा समझ रहा होता है पसंद कर रहा होता है लेकिन वो अच्छा नहीं होता व हुवा शर्रुल लकुम उसमें तुम्हारे लिए शर बुराई होती है वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून अल्लाह ताला हमारे खालिक व मालिक हैं पैदा करने वाले हैं वो बेहतर जानते हैं और हम नहीं जानते दूसरी जगह पर अल्लाह ताला
ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو، واموالهم اور ان کے مال کو، بان لهم الجنہ جنت کے بدلے میں۔ کس وجہ سے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ جہاد بھی کرتے ہیں، فیقتلون اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون اور خود بھی شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، انجیل میں بھی، زبور میں، دیگر آسمانی کتابوں میں بھی۔ حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگا دینا یہ ساری دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب پھر جہاد میں دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دفاعی جہاد ہے، اگر دشمن آ کر حملہ کرتا ہے تو پھر اس وقت سارے مسلمانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا دفاع کرنا، اسے جہاد دفاعی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو جہاد ہے، جہاد اقدامی، یہ ہے کہ انسان مسلمان خود جا کر کافروں کے ملک پر حملہ کرنا، یہ دوسرا جہاد ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے جب تک یہ جہاد مسلمان کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں، نصرت فتح بھی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی جہاد جاری رہا، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی جہاد سے بھری ہوئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غزوات سے بھری ہوئی ہے، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے۔ کائنات میں سب سے بہادر، شجاعت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر، دلیر نبی ہیں، اور امت کو بھی آپ نے غیرت کا، شجاعت کا، جہاد کا درس دیا ہے۔ مومن کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، بزدل تو کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ بہادر بھی ہوگا، شجاعت والا بھی ہوگا، اور ایمان والا بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں یہ افواہ پھیلی کہ دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے گھوڑا منگوایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر خود مدینہ منورہ کی حدود میں چکر لگا رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ کافر کسی طرح سے حملہ تو نہیں کرنے آ رہا۔ چونکہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے قائد جو ہے وہ ہمارے قائد اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔
جب ہمارے قائد النبی خود مجاہد تھے اور سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے بہادر، شجاعت دلیر تھے، تو بڑے قائد کی امت بھی دلیر اور مجاہد ہوتی ہے۔ سارے مدینہ کی حدود میں چکر لگا کر مدینہ منورہ میں ساری حدود چیک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کافر کسی طرح سے کوئی حملے کی تیاری میں نہیں ہے، سب اطمینان اور سکون کے ساتھ رہیں، کسی طرف سے کوئی بھی جو ہے حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غزوہ حنین کا معرکہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ اب یہ غزوہ ایسا تھا کہ اوپر سامنے پہاڑ ہیں، سارے کافر پہاڑوں کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کافر اوپر سے حملہ کرتے، تیر چلاتے، گولیاں چلتی، تو نیچے صحابہ کے ڈائریکٹ سینے پہ، کسی کی ٹانگ میں، کسی کے دماغ میں، جسم کے کسی حصے پر بھی آ کر لگتی، اور ادھر نیچے سے صحابہ کرام جب تیر مارتے تو کافر پہاڑی سے پیچھے ہو جاتے، ان کو تیر لگتے نہیں، خطا ہو جاتے۔ وقتی طور پر غزوہ حنین کے معرکے میں صحابہ کرام تھوڑے منتشر ہو گئے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو مخاطب کر کے کہا، او کافروں، انا النبی لا کاذب، انا العبد المطلب، انا القریش۔ آپ نے فرمایا میں سچا نبی ہوں کافروں، ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں، میدان تو بزدل لوگ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ انا العبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں اور قریش خاندان سے ہوں، ہم بہادر لوگ ہیں، لڑنے والے ہیں، اور میں سچا نبی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاد کا درس دیا، لڑنے کا درس دیا، شجاعت و بہادری کا درس دیا۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا فرمایا کرتے تھے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ یہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرما رہے ہیں۔ آئے ہائے، تمنا بھی کیا تمنا تھی، کیا تمنا تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الہی مجھے زندگی ملے اور میں تیرے راستے میں شہید ہوتا رہوں، پھر مجھے شہادت ملے، پھر ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل۔ یہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرما رہے کہ یا اللہ مجھے تیرے راستے میں زندگی ملے اور میں تیرے راستے میں کٹتا رہوں، پھر زندگی ملتی رہے۔ آج جب مسلمانوں میں دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی زندگی کی محبت جب رس بچ چکی ہے، تو پھر کراہیت الموت، پھر انسان موت سے کراہت کھاتا ہے، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے جو تحفہ ہے وہ موت ہے۔ آج موت سے ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی حالت کیا تھی، کسی کا جنازہ جاتا تھا تو صحابہ تمنا کرتے تھے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ کیوں؟ جب انسان مرتا ہے، مرتے ہی انسان کی رب تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مومن تو چاہتا ہے یہی ہے کہ میں مروں اور میں رب تعالیٰ سے جا کر ملاقات کروں۔ دنیا میں رکھا کیا ہے؟ فاسق و فاجر ڈرتا ہے میری موت نہ آئے، اسے پتہ ہے میں نے آگے کے لیے تیاری کچھ نہیں کی۔ صحابہ کرام کو پتہ تھا، انہوں نے تیاری کر کے رکھی تھی، ان کی نمازیں مکمل تھی، ان کی جہاد مکمل، سارے اعمال مکمل تھے، انہیں خبر تھی ہم مرتے ہی رب
جنت میں اپنے ساتھ لے کر جا۔ یہ اعزاز شہید کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ خود بھی جنت میں جا اور اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو جنت میں لے کر جا۔ اور پھر جب شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور شہید کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، وہ عام لوگوں کی جنت سے 70 گنا 1000 گنا بہترین جنت تیار کی ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرنے والا ہر انسان مرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، الموت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، موت ہر ایک کو آنی۔ اور کسی ابدال کے بارے میں، کتب ولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ مردہ نہیں ہے، جو مر گیا وہ مر گیا۔ لیکن شہید کا اعزاز یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب اس آیت کی ذیل سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا یہ زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ابد الاباد زندگی اسے مل جاتی ہے۔ جہاد میں تو اللہ نے زندگی رکھی ہے، اگر جہاد میں موت ہوتی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی جہاد کیا ہے، لیکن آخر میں موت جو ہے وہ بستر پر آئی۔ اور یہ جہاد اسلام کی سرحدوں کی محافظ بھی ہے، اور مسلمانوں کے ایمان، مسلمانوں کی جان مال کا تحفظ بھی جہاد میں ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا جو پہرا ہے یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام تو یہ دعا کرتے تھے آپس میں کہ کافروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو۔ 2 صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ 2 صحابہ آپس میں بیٹھ کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کفر اور اسلام کا معرکہ ہو اور اس میں ہم کافروں کو قتل کریں، اور قتل کرنے کے بعد ان کا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آئے اور انہیں ہم جمع بھی کریں۔ اور یہ دونوں دعائیں دونوں صحابہ کرام کی قبول ہو گئی اللہ کے ہاں۔ جب کفر اور اسلام کا معرکہ ہوا تو ان دونوں صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لڑتے رہے، حتیٰ کہ یہ دونوں صحابی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ دعا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن جموح فرماتے تھے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ بتا عبداللہ تو میرے لیے کیا لے کر آیا، تاکہ میں اللہ کی عدالت میں یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ نے ایک جان دی تھی، یہ بھی میں نے تیرے راستے میں تیرے اسلام پر تیرے دین پر کٹوا کر آیا۔ کیونکہ جو اللہ کے راستے میں جو بندہ شہید ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا بازو بھی لایا جائے گا، ہر جسم کا حصہ آئے گا اور اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتا یہ کس لیے تو یہ کٹوا کر آئے گا، تو بندہ یہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری اسلام کی خاطر میں یہ جان دے کر آیا ہوں۔ اور پھر یہی 2 صحابہ کرام انہیں دفنایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 46 سال بعد ضرورت پڑی کہ قبر یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ بنائی جائے، یہاں نہر بنانی ہے۔
46 سال کے بعد جب ان دونوں صحابہ کرام کی قبر کو کھولا گیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ان کی زخموں سے ویسے ہی خون بہہ رہا ہے جیسے ہم نے دفنایا تھا۔ 46 سال بعد جسم بھی سلامت ہے، خون بھی ویسے بہہ رہا ہے زخموں سے جیسے پہلے بہہ رہا تھا، اور پورا جسم سلامت، کفن تک میلا نہیں ہوا۔ تو شہید کی حیات برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے شہید کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب بھی جہاد کا موقع ملا تو انہوں نے جہاد کیا۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نہیں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو ایمان کے لیے منتخب کر لیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کا ایمان تو وہ تھا کہ انہیں صحابہ کا ایمان بدر میں لے جاتا، غزوہ حنین میں، غزوہ بدر میں، تبوک میں، جتنے غزوات ہوئے، جنگیں ہوئے، صحابہ کا ایمان اتنا بلند تھا کہ انہیں ہر جنگ میں لے جاتا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارا ایمان آج ہمیں جنگ تو دور کی بات ہے، آج ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا۔ صحابہ کرام کا ایمان جہاد میں لے جاتا تھا، آج ہمارا ایمان ہمیں مسجد میں نماز کے لیے نہیں لا سکتا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور صحابہ کے ایمان دیکھیں، ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات کو سمیٹ لو۔ اعلان ہو گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، صحت میں ہو یا بیماری میں ہو، نکلو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے۔ حضرت حنظلہ وہ صحابی ہے کہ پہلی رات ہے، شادی ہوئی ہے، پہلی سہاگ رات ہے، اور اعلان ہوا، کان میں اعلان پڑا۔ علماء نے لکھا کہ حالت جنابت میں غسل نہیں کیا، اسی حالت میں چل پڑے۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی غسل نہ کرنے کی کہ کہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اور مسلمانوں، 14ویں صدی کے مسلمانوں، صحابہ کی سوچ دیکھو کہ تاخیر نہ ہو جائے، اور ہمیں دیکھو بہانے تلاش کرتے ہیں۔ حنظلہ کی بیوی دوڑی، روئی نہیں، چلائی نہیں، فرمایا او حنظلہ کدھر؟ حنظلہ فرمانے لگے اللہ کے راستے میں جہاد میں جا رہا ہوں۔ حنظلہ کہنے لگی، حنظلہ کی بیوی کہنے لگی، او حنظلہ میں بھی رونے والی نہیں ہوں، دھونے والی نہیں ہوں، میں بھی نبی کی غلام ہوں، یاد رکھنا ایک بات میری سن کے جانا۔ آج 14ویں صدی کی کوئی ہوتی نا کہ تو نہ چاہنا، مارے جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ حنظلہ کی بیوی کہنے لگی، او حنظلہ واپس نہ آنا، تاکہ کل قیامت کے دن میں اس صف میں کھڑی ہو سکوں کہ میں بھی شہید کی بیوی ہوں۔ بیوی نصیحت کر رہی ہے، واپس نہ آنا، شہید ہو کے آنا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں غسل نہیں کیا، جنگ میں شریک ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بعد میں دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لاش کو لایا گیا گھر کے اندر تو گھر والوں کو کہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
اور مسلمانوں، آج اگر قطب مرتا ہے اس کی روح بھی فرشتہ قبض کرتا ہے، ابدال ہے، ولی ہے، جتنے دنیا کے انسان ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں اس کی روح جو ہے اسرائیل علیہ السلام قبض فرماتے ہیں۔ بات بڑی اہم ہے، اور جب باری آتی ہے شہید کی، قربان جاؤں اللہ کی ذات پر، سارے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں، سارے ضابطے بدل جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او اسرائیل تو بھی پیچھے ہو جا، کوئی آگے نہ آئے، شہید کی روح میں خود آگے ہو کر قبض کرتا ہوں۔ یہ شہید کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شہید کی روح قبض کرنے آتا ہے۔ اور موجودہ حالات میں یاد رکھیں، اللہ نے جو مسلمانوں کو دولت عطا فرمائی ہے وہ ایمان اور قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ابھی جو ہم نے ہمارے لیے پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر اللہ نے کتنا ہمیں سبق دیا کہ مسلمانوں ہمیشہ اپنی طاقت پر، اپنے اسلحہ ٹیکنالوجی پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ تم نے اعتبار کرنا ہے تو رب العالمین کی ذات پر اعتبار کرنا ہے۔ ایسے ایسے طیاروں کو پاکستان کی پاک فوج نے گرایا جو وہ کافر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی کہ گاؤں ماتا کا موتر پینے والے آب زمزم پینے والے کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ آب زمزم کہاں ہے اور گاؤں ماتا کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی ہے۔ یہ کب تک مسلمان ہمت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھنا بھی جیسے فلسطین کی جنگ ہے، یہ فلسطین کی صرف جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا جنگ ہے، جو یہ جنگ صرف فلسطین تک نہیں بلکہ ہر گھر تک پہنچے گی اگر ہم اس کے لیے اٹھیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک کمر باندھیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی، مسجد حرام، تینوں حرمین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لڑنے، مرنے، مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔